اب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے حضور کی نعت کس نے کہی؟ سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی بھی حضرت ابو طالب نے ہے اور پڑھی بھی حضرت ابو طالب نے ہے۔ سب سے پہلے حضور کی نعت بولیے، لکھی بھی حضرت ابو طالب نے اور پڑھی بھی حضرت ابو طالب نے۔ حوالہ کسی آج کی لکھی ہوئی کتاب کا نہیں، صحیح بخاری کا حوالہ دینے لگا۔ کس کا بولیے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو طالب کی نعت 2 دفعہ آئی ہے۔ کتنی دفعہ؟ یعنی صحیح بخاری میں امام بخاری کو حضرت ابو طالب کی نعت ایسی پسند آئی ہے کہ ایک دفعہ درج کر کے دل نہیں بھرا، دوبارہ پھر لے آئیں۔ روایت کیا ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا؟ وہ یوں کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 6 سے 7 سال تھی جب مکہ میں قحط پڑا، اور بڑا شدید قحط پڑا۔ قحط سمجھتے ہیں نا؟ بارش کا نہ آنا، پانی، جی قحط جنوں پنجابی جی کہتے ہیں، قحط اس کو اردو میں قحط کہتے ہیں۔ تو قحط پڑ گیا بڑا شدید، لوگ پانی کو ترس گئے، جانور مرنے لگ گئے، خوراک کی کمی ہو گئی، بہت برا حال۔ لوگ ہر روز جاتے، لات منات عزا جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے آگے دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، گڑ گڑاتے، لیکن بارش کہاں سے ہونی تھی؟ وہ تو بت تھے، نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے، نہ سنتے ہیں نہ بولیے نا۔ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت ابو طالب کی نعت سنانے لگا۔ توجہ فرمائے، اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ تو سارے قریش نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے درمیان جب سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا رکھا ہے، اور بنو ہاشم میں ان کے سید و سردار ہیں حضرت ابو طالب، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں جا کے اپنی گزارش کرتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری اس طلب کو پورا فرمائے گا۔ وہ سارے رات کے وقت حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، بارش نہیں، قحط سے لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، گھوڑے اونٹ مر رہے ہیں، تو کچھ خیال کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرنا، صبح صبح آنا جب ابھی سورج نہ چڑھا، جب ابھی سورج اور تاریکی بھی نہ ہو، یعنی فجر کا وقت، اندھیرا بھی نہ ہو اور سورج بھی نہ چڑھا، اس وقت میرے پاس آ جانا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، قبیلہ قریش جمع ہو گیا حضرت ابو طالب کے دروازے پر۔ آئے ہائے ہائے، یہ گھرانہ آج ہی اس امت کا مشکل کشا نہیں بنا، یہ اعلان نبوت مصطفیٰ سے پہلے بھی انسانوں کی مشکلیں حل کرتا تھا۔ بنو ہاشم کا دروازہ، کوئی متکبر ہے جو اس دروازے پہ نہیں جھکتا، ورنہ اللہ نے جہاں جھکنے کا حکم دیا ہو وہاں تو جھکنا ہی حکم کی فرما برداری ہے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ تو سارے کٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نکلے اور اپنے جبے میں ایک کمبل تھا اور کمبل میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آئے ہائے، اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا ابو طالب صبح صبح خنکی ہے، ٹھنڈک ہے، سردی ہے، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اسی نے تو کام کروانا ہے، اسی نے تو کام کروانا ہے، میں کوئی بے سند واقعہ پیش نہیں کر رہا، کوئی جھوٹی حکایت پیش نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا کمبل میں اور چل پڑے، اور جب حرم کعبہ میں پہنچے تو کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ پشت مصطفیٰ لگا دی، حضور کی پشت لگا دی، اور لگا کر کہنے لگے میرے بیٹے محمد ذرا ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے عالم یہ تھا
کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا، لیکن حضور نے ہاتھ جیسے ہی اٹھائے آنن فانن سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا، اور میرے آقا کے ہاتھ نیچے آنے تھے کہ سب کی داڑیاں پانی سے تر ہو چکی تھی۔ اب جب بارش آئی اور بہت اچھی تعداد میں آئی، حتیٰ کہ ہر طرف بارش ہی بارش اور پانی برس رہا تھا، ایسے برسات کے خوبصورت موسم میں حضرت ابو طالب کے شاعری کے فن نے جوش مارا، شاعری کے فن نے بولیے جوش مارا، اور حضرت ابو طالب نے فی البدی وہاں کھڑے کھڑے نعت مصطفیٰ کہی، کھڑے کھڑے، اور کیا شعر پڑا، آہا سنا نہ دوں آپ کو، شعر یہ پڑا، حضرت ابو طالب یہ پڑھنے لگے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ اور بھی آگے ہے، چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس لیے میں دو صرف اس کے مین جو شعر ہے وہ پڑھنے لگا۔ قصیدہ لامیہ لکھا حضرت ابو طالب نے، کھڑے کھڑے قصیدہ لامیہ حضور کی شان میں بیان کیا، اور کیا کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے وہ ہستی جس کا چہرہ بڑا سونا اور خوبصورت ہے، وَأَبْيَض، ابیض کہتے ہیں جو انڈے سے بھی زیادہ سفید ہو، انڈے سے بھی زیادہ سفید، اے انتہائی خوبصورت سفید سونے مکھڑے والے، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ ہستی جس کے وسیلے سے بارش طلب کریں تو فوری بارش آ جاتی ہے، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ ہستی ثِمَالُ الْيَتَامَى کہ وہ یتیم جن کا کوئی حامی اور والی وارث نہیں ہوتا، ان کے بھی آپ والی اور وارث ہیں، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور وہ بیوہ عورتیں جن کو کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا، آپ ان کے سروں کے اوپر بھی چادریں رکھتے ہیں۔ گوپروائے والو توجہ نہیں کی، حضرت ابو طالب یہ نعت کب کہہ رہے ہیں؟ جب حضور کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ کتنی بولیے؟ 6 سال۔ جس حضرت ابو طالب کو تم رسول اللہ کو آج نہیں جان سکے، اس دنیا میں وہ آ گئے، اعلان نبوت کر دیا، ہزاروں معجزات دکھائے، کمالات تمہارے سامنے رکھے، پھر بھی تم پہچان نہیں سکے، اور اس ابو طالب پر اعتراض کرتے ہو جو 6 سال کی عمر میں پہچان گئے اگر بارش لینی ہے تو اس کے وسیلے سے ملے گی، جو 6 سال کی عمر میں پہچان گئے کہ یہ یتیموں کا والی ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ جس ابو طالب کو 6 سال میں مقام مصطفیٰ اتنا سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو جب حضور اپنی شان و شوکت کے عروج پہ ہوں گے، معراج پہ ہوں گے اپنے مقام کے، اس وقت ابو طالب کو کیسا مقام مصطفیٰ سمجھ آیا ہوگا۔